الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے جسم میں یہ جو ہماری ایک تو یہ جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، دوسری ہماری روح ہے۔ تو جو روح ہے اس کا جو قلب ہے یعنی دل جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، دل کہ جو بنائی آخرت کے لیے، آخرت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کو دیکھنے کے لیے، آخرت سے محبت کرنے کے لیے۔ وہ سارا کا سارا چیزیں جو ہمارا دل ہے اس میں وہ بنائی اس لیے کہ وہ آخرت کو دیکھ سکے۔ یہ جو دماغ ہے ہمارا، یہ دنیا کے معاملات کو کیٹر کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور دل جو ہے وہ آخرت کو دیکھتا ہے۔ تو ان میں سے اگر جس کی دونوں چیزیں ایکٹیو ہوں، دونوں چیزیں زندہ ہوں، کام کر رہی ہوں، ورکنگ کنڈیشن میں ہوں، فعال ہوں، تو وہ دین دنیا کی باتوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھتا ہے، دنیا کی باتوں میں بھی سمجھتا ہے، وہ آخرت کی باتوں کو بھی سمجھتا ہے، اور اس لیے پھر وہ دنیا کے لیے بھی وہ کام کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ وہ دونوں طرف تو وہ پھر اس کا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو بندے دل کا استعمال نہیں کرتے اور ساری کی ساری اپنی جو ریلائنس ہے وہ دماغ پہ رکھتے ہیں، تو اس میں پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھی پھر دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھے لکھوں کا سب سے زیادہ ایشو جو ہے نا، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جن کے دل جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو سکا اور دماغ ان کا ایکٹیو ہوا اور خوب ایکٹیو ہوا، تو وہ ہر چیز دماغ سے سوچتے ہیں۔ جس چیز کو دماغ ان کا قبول نہیں کرتا اس کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جن کا ایکٹیویٹ ہو گیا اور دل کھل گیا، دل کا زنگ اتر گیا، دل کا جو پتھر پن تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، دل ان کا نرم ہو گیا، وہ لوگ پھر اس قابل ہو جاتے ہیں جن کا دل مصفہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے گرد سے، دنیا کی گرد سے، ڈسٹ سے، علائشوں سے جب وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ پھر آخرت کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے قرآن مجید میں دکھایا گیا ہے اور جس طرح کے حدیث شریف میں دکھایا گیا، بالکل وہ اسی طرح ان کو نظر آتا ہے، دل سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اگر دل ایکٹیو نہ ہو تو دماغ تو نیکی برائی کی تمیز نہیں کرتا، دماغ تو سوچتا ہے کس طرح میرا جو جسم ہے، میرا نفس ہے، میری دنیا ہے، کس طرح یہ بڑی ہو، اچھی ہو، ترقی اس کو ملے، کیسے میں زیادہ پرسکون اس دنیا میں رہ سکتا ہوں، اور کس طرح پر آسائش زندگی مجھے مل سکتی ہے، کس چیز میں میرا دنیاوی فائدہ ہے۔
تو وہ کرتا ہے دماغ. وہ یہ نہیں کرتا. اگر جس طرح ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں بھائی سستے سے سستا ہمیں چیز ملے، پھر لوگ بھی جو ہم رکھیں وہ بھی سستے سے سستے رکھیں. وہ ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو. وہ دماغ یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ میں نے اس بندے کو رکھا ہے 8 گھنٹے کے لیے اور میں اس کو اتنے تھوڑے پیسے دیتا ہوں کہ یہ تو اپنا گزارا ہی نہیں کر سکتا. وہ دماغ یہ نہیں سوچتا. دماغ یہ سوچتا ہے پھر میری فیکٹری کا کیا بنے گا. اگر میں پیسے بانٹنے لگ جاؤں تو پھر میری فیکٹری کا کیا بنے. تو اس لیے دماغ جو ہے وہ ہر وہ چیز سوچتا ہے جس سے اس کو اس دنیا میں فائدہ ہو. تو مگر جو دل ہے وہ آخرت کی سوچتا ہے. اور جب دل اور دماغ دونوں ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دل جو ہے اس کے دماغ تابع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا دل بہت اچھا اسٹرانگ ہو جائے تو دماغ پھر اس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو فالو کرتا ہے. کیونکہ دل جو ہے وہ بہت زیادہ وہ جو دنیا اور آخرت کا موازنہ ہے نا، یہ کنویں اور سمندر کا موازنہ ہے. دنیا جو ہے کنویں کی طرح ہے سمندر کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے. جس طرح سمندر اور کنویں کا تناسب ہے وہی آخرت اور دنیا کا تناسب ہے. تو وہ پھر دماغ جو بنا ہوا ہے کنویں کے لیے، دنیا کے لیے، تو ظاہر ہے اس کی جو ڈائمنشنز ہیں اور اس کا جو وسعت ہے وہ اسی مناسبت سے دل سے بہت کم ہوگی. تو اس لیے جو دل ہے وہ تو وہ باتیں سمجھ جاتا ہے جو دماغ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی. دل اس بات کو بڑے آسانی سے تسلیم کر لیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا تو دریا پھٹ گیا. دل اس بات کو بڑے آرام سے تسلیم کر لیتا ہے اگر پاک اور صاف ہے. جو پاک اور صاف دل ہے، دنیا کے لائشوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور دھوکوں سے پاک ہے اور فرما بردار دل ہے، تو وہ بڑے آرام سے مان لیتا ہے. اور پھر اگر وہ دل اس کا اور زیادہ احساس والا دل ہو جائے، محبت والا دل ہو جائے، پھر تو کیا کہنے. دماغ کو یہ نہیں نظر آتا کہ کیا چیز نیکی ہے اور کیا برائی ہے اور کیا بھلائی ہے. دماغ یہ نہیں سوچتا. دماغ سوچتا ہے کس میں ہے. دماغ تو دوسرے سے اچھی طرح بولتا بھی. گاہک سے جو اچھی طرح بات کرتے ہیں دکاندار، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اخلاق کے اچھے ہیں، اس لیے کہ گاہک قابو میں آئے گا. اگر ہم بد اخلاقی کریں گے تو یہ آئندہ نہیں آئے گا. ان کا یہ موقف ہوتا ہے. اگر وہ اخلاق والے ہوتے تو جب کوئی چیز واپس کرنے آتا ہے بندہ تو اس سے ان کا اخلاق وہ لیول نہیں ہوتا اخلاق کا جب وہ خریدنے آتا ہے. تو اس لیے وہ اخلاق دنیاوی اخلاق ہوتا ہے. وہ دیٹ از کنٹرولڈ اینڈ گائیڈڈ بائی دا برین. دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے. لے بھی یہ آیا، اب اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. واپسی کے سامان کو ڈسکریج کرنا ہے، ورنہ تو ہر بندہ واپس لے کے آئے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا. وہ اس طرح سوچتا ہے. تو دل ڈفرینٹ ہے سارا معاملہ دل کا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ دل تمیز کر لیتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. نیکی برائی مکس ہے نا اس دنیا میں. تو دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں کہ بھئی یہ نہیں دیکھنا کہ کسی سے زیادتی ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے نہیں. یہ جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں زمینوں کے، 2 فٹ ادھر تو 4 فٹ ادھر، اس میں یہی چیز کام کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس میں اگر یہ اتنی میں زمین قبضہ کر لوں تو میرا یہ فائدہ، میرا گراج بن جائے گا، میرا یہ نکل آئے گا، میرا وہ. چھوٹے لیول پہ. اور بڑے لیول پہ پھر بڑے قبضے ہوتے ہیں. ملک کے ملک قبضے کیے جاتے ہیں. جس طرح یہ اب اسرائیل والا معاملہ دیکھ لیں، کشمیر والا دیکھ لیں، اور بے شمار سارے. تو یہ سارے دماغ کے کام ہوتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح فائدہ اٹھائے. تو اب دل جو ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ احساس
اس کی جو غذا ہے، اس کی جو گروتھ ہے، دل کی جو گروتھ ہے وہ احساس کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر آپ کے دل میں احساس ہے، احساس والا دل ہے، حساس دل ہے آپ کا، جذبے والا دل ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے وہ کام کرتا ہے، وہ کام کر جاتا ہے جو عقل تصور بھی نہیں کر سکتی. بے خطر کود پڑا عاشق آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی. یہ جو عشق و محبت ہے یہ سارے دل کے فنکشنز ہیں، ان کا تعلق دل کے ساتھ. تو یہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو دل کو ہم اپنے گویا حساس بنائیں، احساس والا دل بنائیں. کیسے بنے گا یہ جو ہم سب کے پاس دل بہت بڑی گفٹ ہے. یہ گفٹ بھی ہے اور یہ وہ انسٹرومنٹ ہے اللہ میں نے دیا ہے ہمارے اندر. ہر ایک روح ہے اس میں، یہ دل ہے ہمارا، یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جو آخرت کے لیے کر سکتا ہے کام. یہ یاد رکھیں، جس کا دل زندہ نہیں ہے یا جو سخت دل انسان ہے، پتھر والا دل ہے جس کا، وہ آخرت کے لیے نہیں کچھ کر سکتا. آخرت پہ یقین بھی کرنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے بندے کے لیے. مگر جو صاحب دل ہوتا ہے وہ اس کو سب کچھ نظر آتا ہے. اس کو نظر آتا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے. پہلے فیز میں اس کو یہ نظر آتا ہے، اور دوسرے فیز میں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس برائی کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچڈ ہیں جو عنقریب ہمیں اس کا نتیجہ، اس کے نتائج نظر آتے ہیں. اچھائی کے نتائج اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں صاحب دل کو. آپ جتنا دل کو چمکاتے جائیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پکچر نظر آتی جائے گی آخرت کی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. چمکائے جائیں آپ. جتنا چمکاتے ہیں ہم شیشے کو اتنا زیادہ کلیئر ویو ہمارا آتا ہے. تو دل وہ آئینہ ہے ہمارا جس کو اگر ہم دنیاوی آلودگیوں سے پاک صاف کر لیں، ڈسٹنگ کر لیں اس کی، تو پھر یہ سارا چیزیں نظر آتی ہیں. قرآن شریف کی ایک ایک بات حق نظر آتی ہے. کہتے ہیں نا زبان سے کلمہ پڑھو تو دل سے تصدیق کرو. تو دل کب تصدیق کرتا ہے؟ جب دل صاف ستھرا ہو جائے، ڈسٹنگ اس کی ہو جائے، دل کا صاف ستھرا ہو جائے نا، پھر وہ مانتا ہے آخرت کی بات میں، ورنہ زبان سے مانتا ہے. تو یہ جو اس کو صاف ستھرا کیسے کیا جائے؟ مطلب اب یہ نا، یہ اس ڈسٹر سے تو نہیں ہوتا یہ صاف، اس سے تو بورڈ صاف ہوتا ہے ڈسٹر سے. تو اس کا صاف کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. ایک سے زیادہ طریقے ہیں اس کے، مگر جو سب سے مستند طریقہ اور بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، جامع طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے جن کا دل صاف ہو. صاف دل کے لوگ ہوں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے انوار آپ کے دل پہ پڑیں گے، آپ کا دل ڈسٹنگ ہو جائے گی. وہ دیکھا نہیں آپ نے، جو پانی مارتے ہیں اس پہ سروس پہ، گاڑی کی سروس جاتے ہیں، مارتے نا دور سے، ساری ڈسٹ گند بلا دور ہو جاتا ہے. کوئی ایئر سے کرتا ہے، کوئی پانی سے مارتا ہے، بڑی تیز دھار ہوتی ہے. تو جتنے اسٹرانگ صاحب دل کی صحبت آپ اختیار کریں گے، یہ جو اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جو ہم جاتے ہیں، اگر ہم اس نظریے سے جائیں کہ یہ صاحب دل لوگ ہیں، ہم ان کی خدمت میں بیٹھیں گے تو ہم بھی صاحب دل ہو جائیں گے کل کو. تو جو اس نظریے سے جاتے ہیں بڑا مقبول ان کا نظریہ ہے. وہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے پاس اور منور ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر ادھر آ کے پھر دنیاوی علائشوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، پھر موقع ملتا ہے پھر چلے جاتے ہیں، پھر ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، پھر کلین ہو کے، جس طرح ہم گاڑی نہیں یوز کرتے، 10-15 دن یوز کرتے ہیں، جب خراب ہو جاتی پھر سروس اسٹیشن لے جاتے ہیں اس کی کلیننگ کے لیے. ہر بندہ کلین کرواتا ہے نا، بلکہ آئل ریپلیسمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ.
مینٹیننس اسی طرح ہوتی ہے نا، گاڑی کی مینٹیننس مختلف، اسی طرح اپنے دل کی مینٹیننس چاہیے ہمیں. تو اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب دل کے پاس بیٹھیں. وہ جو صاحب دل ہوتا ہے وہ صاحب محبت بھی ہوتا ہے. تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ بولے بھی کچھ نہ بولے، کچھ بھی نہ بولے، پھر بھی آپ کا دل جو ہے وہ کلین ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اس طرح جو میں مثال دیتا ہوں، اے سی چلاتے ہیں، اے سی بولتا تو نہیں نا کچھ، وہ ٹھنڈک آ رہی ہے اس کی، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اپنے کام گپ شپ کر رہے ہیں، آپ کو ٹھنڈک آ رہی ہے اسی بدن کو. آپ اسی طرح جب صاحب دل کی خدمت میں آپ بیٹھتے ہیں، اس کے انوار آپ پہ پڑ رہے ہوتے ہیں اور کلیننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جو اچھی صحبت میں لوگ بیٹھتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اچھے ہو کے نکلتے ہیں. اینڈ دا سیم از ٹرو کنورسلی بھی ہے، اسی طرح ہے. آپ بری بندے سخت دل کے پاس بیٹھیں، جن لوگوں نے ہٹلر کی یا مسولونی کی وہ اختیار کی صحبت، وہ ان کے کتنے سخت دل ہوں گے جب وہ کیری آؤٹ کرتے ہوں گے آرڈرز ان کے کہ اس کو بھی مار دو، اس کو جلا دو. چیمبرز میں جلا دیتا تھا ہٹلر لوگوں کو. تو وہ سخت دل والا ہی بندہ کر سکتا ہے نا. ہم تو کئی تو نرم دل والے جو بکرا ذبح ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، کئی نرم دل ہوتا ہے جن کو. تو یہ سخت دل والوں کے کام ہیں. تو وہ جو سخت دل والوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دنیا دار کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو تو آپ دنیا داری والے آپ کا دل بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اب مثلاً میں نام نہیں لینا چاہتا کسی پیشے کا، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کون کون سے پیشے میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ پیشے ایسے ہیں کہ وہاں وہ پیشے والے خود کہتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. حالانکہ جھوٹ کے باوجود ان کا بڑا اچھا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ انہوں نے کنوینئنٹ سمجھا کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کی کمپنی میں جو بندہ بھی بیٹھے گا کچھ دن، وہ بھی باور کر لے گا اس بات کو کہ واقعی یار دیکھو، اگر یہ جو اس نے جھوٹ بولا تو اس میں تو اتنا پروفٹ اس کو ہو گیا، تو یہ جھوٹ تو بڑی زبردست چیز ہے. اس کا مطلب جھوٹ بولنا چاہیے. وہ کہاں سے لرن کیا؟ اس نے جھوٹ بولنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے لرن کیا. اسی طرح سچ بولنے والے کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ یار یہ تو سچ بولتا ہے. مطلب اس فلانی سچویشن میں ہوتا تو میں تو جھوٹ بولتا، مگر اس نے سچ بولا، اور اس کو برکات ہے بڑی اس کے ساتھ، تو یار سچ کے ساتھ. تو سچ کو لرن کریں گے آپ سچے بندے کے ساتھ بیٹھ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو. ہم اپنا اگر جائزہ لیں، چلے ہم اکیلے ہیں، ہم کہیں جی ہم نہیں کسی کو پاس جانا چاہتے، ہم اکیلے ہیں، وی آر آل بائی آور سیلفس. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو پھر ہم اکیلے میں کیا کیا ہیں؟ ایک تو نفس ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے. حدیث شریف میں جو دو پہلوؤں کے درمیان تمہارا بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے، نفس. یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، دنیا کی اٹریکشنز کی طرف کھینچتا ہے یہ نفس. اور پھر شیطان ہے جو اس میں ہمارے خون میں سرایت کر جاتا ہے. دو اتنے بڑے دشمن ہیں ہمارے جو ہمارے سے برائی کرواتے اور نیکی سے رکواتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہے میں ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہوں، اور جو شیطان ہے وہ نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے. تو اب یہ سچویشن، یہ ایکویشن ہے. اب ہم چاہتے ہیں جی ہم اکیلے، ہم وی آر آل بائی آور سیلفز، اور ہم ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہو. بھائی ضرورت نہیں ہے تو پھر دیکھو ادھر سے شیطان آ رہا ہے، ادھر سے تمہارا نفس ہے، اور دل تمہارا اگر ایسی جگہ جاب کرتے ہو جہاں جھوٹے لوگ ہیں تو تمہارا دل بھی جھوٹا.
گھر آؤ گے، اگر گھر میں تمہارا ماحول ڈفرینٹ ہے تو تم بھی ڈفرینٹ ہو جاؤ گے. تو اس لیے اللہ میاں نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو. 119 ہے یا 109 نمبر آئے تھے سورہ توبہ. تو اس لیے ہمیں اپنے وی شوڈ بی مائنڈفل آف دس کہ یہ دل ہے یہی کنٹرولر ہے ہمارا آخرت کا. اور یہ دل اگر ہمارا صاف ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لوترا ہے دل کا، وہ اگر صاف ہو گیا تو بنی آدم سارے کام درست ہو گئے. کیونکہ یہ بنا ہی اس لیے ہے، یہ جو دل ہے یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ ہماری آخرت کو سنوارے. ورنہ صبح دوپہر شام ہم لوگ لگے رہتے، سوچتے ہم سب ہیں کہ یار نیکی کرنی چاہیے، نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تہجدیں پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، ہمسائے سے اچھا سلوک. ہم ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، علم میں ہیں، ہمارے احساس میں نہیں ہے. جب چیز علم سے احساس میں آتی ہے تو پھر عمل میں آتی. احساس برج ہے، احساس جو ہے وہ برج ہے کس کے درمیان؟ علم اور عمل کے درمیان. یہ علم ہے یہ عمل ہے، بیچ میں برج ہے احساس. اگر ہم احساس نہیں ہمارے اندر تو ادھر علم رہے گا اور ادھر عمل رہے گا، بیچ میں گیپ رہے گا. دیٹ گیپ از فلڈ ود احساس. احساس ہو، اور احساس کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. آئے گا کہاں سے؟ احساس والے کے پاس بیٹھنے سے آئے گا. اس لیے جو سچے لوگ ہیں، جو دل والے لوگ ہیں، جو محبت والے لوگ ہیں، ان کے پاس بندہ جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر یہ چیز اندر آتی. اور اس کو ریٹین کیسے کیا جاتا ہے؟ جو میں نے لاسٹ 2 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں، ذکر کثیر سے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی عادت بنا لے. کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی عادت بنا لے. دیکھیں ہم دو دریا کہہ لیں اس کو، ایک دریا باطل کا بہہ رہا ہے اور ایک دریا حق کا بہہ رہا ہے. یہ باطل کے دریا کو آپ کفر کا دریا بھی کہہ سکتے ہیں، حق والے دریا کو آپ ایمان کا دریا کہہ سکتے. یہ ایمان کا دریا ہے اور ادھر کفر کا دریا ہے، ساتھ جل رہے. اور یہ جو ایمان کا دریا ہے یہ ایسا مصفہ پانی ہے. اب تصور کریں ایک بہت بڑا پائپ ہے جس میں صاف پانی بہہ رہا ہے، تو یہ ایمان کا گویا پانی فلو ہے. اور ساتھ جو پائپ ہے اس میں سیوریج چل رہا ہے، ویسٹ چل رہا ہے، وہ کفر کا دریا ہے. وہ جب جائے گا، وہ جس سمندر میں جائے گا آخرت میں، وہ آگ کا سمندر ہے. ویسٹ ویسے بھی پتہ ہے، ویسٹ مینجمنٹ والوں کو پتہ ہے کہ اس کو برن کیا جاتا ہے. ویسٹ جو ہے اس کو جلایا جاتا ہے اور پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے. یہ پانی جائے گا آخرت کے باغوں کو سیراب کرے گا، نہریں بنے گی جنت کی جا کے اس پانی کی، حق والے پانی کی، ایمان والے پانی. اس کے ساتھ بدبوئیں ہیں اور غلازتیں ہیں سیوریج کے والے پائپ. ہمیں دیکھیں اگر مجھے پتا ہو کہ یہ ایک پائپ ہے سیوریج کا ہے اور یہ پائپ ہے مصفہ پانی کا، اور ہم نے اس میں سے جانا ہے، ان دونوں کے بیچ میں سے سوئم کر کے جانا ہے، تو آپ کون سا دریا پریفر کریں گے؟ کون سا پائپ؟ کچھ سوچنے کی بات ہے اس میں. ہر بندہ اس کو اوائڈ کرے گا، ہر بندہ، اور ہر بندہ اس پائپ میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے اس کو. تو ایک دریا باطل کا، ایک دریا ایمان کا. ہم کیوں باطل کے دریا میں رہتے ہیں؟ کیونکہ نظر نہیں آ رہا. اور نظر کس چیز سے آتا ہے؟ وہ دل سے نظر آتا ہے. اور دل سے کب نظر آتا ہے؟ جب دل ایکٹیو ہوتا ہے. اور ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ جب اس کو ایکٹیویٹ کروایا جاتا ہے. کس سے؟ جس کا دل ایکٹیو ہے. جس کا دل مردہ ہے پہلے سے، وہ آپ کو کیا سبق دے گا؟ پتا ہے نا کیا سبق دے گا؟ مجھے اگر پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، میتھمیٹکس کا پتہ ہی نہیں، تو میں کسی کو کیا میتھمیٹکس پڑھاؤں گا؟ مجھے خود آخرت نہیں نظر آ رہی تو پھر میں کیا آخرت کی بات کروں گا؟
اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مکسچر ہے نیکی اور بدی کا، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، اگر مجھے نظر آ رہا ہے تو پھر میں نیکی کو پک کروں گا اور بدی کو ریجیکٹ کروں گا، اگر نظر آ رہا ہے۔ اگر نظر نہیں آ رہا تو بس نیکی بھی میری جیب میں اور بدی بھی میری جیب میں۔ اور جن کو نظر آتا ہے ان کو میں نے عرض کیا ان کے نتائج بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دل سٹرونگ ہے نا، صاف ستھرا دل ہو گیا آپ کا، تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ادھر آپ نے برائی کی، ادھر اس کا سامنے نظر آ رہا ہے کوئی اس کا تو مارا گیا جہنم میں، جہنم کا یہ تو تھا گویا ذریعہ۔ اور جب وہ بندہ نیکی کرتا ہے تو دل اس کا باغ باغ ہوتا ہے کہ یہ میں نے نیکی کی ہے اور اس کا یہ مجھے آگے ملے گا۔ تو اگر آپ اس کو تصور کریں اس طرح کہ جب پائپ میں پانی بہ رہا ہوتا ہے تو جو سب سے زیادہ سپیڈ پانی کی ہوتی ہے نا وہ سینٹر آف دا پائپ میں ہوتی ہے، اور جو ایجز ہوتے ہیں اس پہ زیرو سپیڈ ہوتی ہے، پانی چل ہی نہیں رہا ہوتا، بالکل رکا ہوتا ہے ایج پہ، اور آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، جو سینٹر میں میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ تصور کریں کہ یہ جو ایجز ہیں اس کے باہر سارا باطل ہے اور سیوریج ہے سارا، اور یہ جو پائپ ہے یہ راہ نجات ہے، یہ ایمان والی، حق والی، اطمینان والا راستہ ہے۔ تو اس میں جب آپ جائیں تو تصور یہ کریں کہ یار میں اس پائپ میں تو آ گیا ہوں، مجھے ایج سے دور رہنا چاہیے۔ ایج میں تو گروتھ ہی نہیں، اسٹیشنری ہے، اور آگے ساتھ ہی اس کے ایج کے سیوریج ہے، بڑا خطرناک ہے۔ تو اس سے سیوریج سے دور دور رہے، سینٹر کے قریب قریب جائیں۔ تو یہ تصور میں یہ رکھا کرے کہ میں اپنے آپ کو دعا کریں یا اللہ پاک مجھے یہ اگر یہ پائپ ہے جو جا رہا ہے آخرت کی طرف، اس کے سینٹر میں مجھے چلا، اور کوشش کرے اپنے آپ کو سوچے کہ میں سینٹر میں جا رہا ہوں۔ میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے اور مجسم آپ کا دل کی طرف توجہ ہو، دل صاف ہو۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو وہ پھر مس گائیڈ کر دے گا آپ۔ دنیا والا دل، دنیا کی محبت اگر دل میں ہے تو آپ کہیے آپ نے کہا تھا دل جیسے کہے ویسے کرو، تو میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں۔ تو اگر دل مصفا ہو تو پھر وہ صحیح گائیڈ کرے گا، صحیح محبت کی طرف لے جائے گا، اللہ کی محبت کی طرف لے جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جنت کی محبت ڈال دے گا، اور بصورت دیگر وہ دنیا کی طرف لے جائے گا۔ وہ سارے کے سارے کام وہ کرے گا جس کا انجام بڑا خطرناک۔ یہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ جی میں نے مرنا نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے جی میں نے مرنا نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اس سے۔ لیکن اگر سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے مرنا ہے تو جب ہم مریں گے تو ہمارے سامنے یا جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا انہوں نے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا جو ماضی ہے اور ہمارا جو پریزنٹ ہے اور جو ایکسپیکٹڈ فیوچر ہے ہمارا، وہ ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے؟ کیا ہم جنت کے باغ میں جانے والا سٹف ہے یا جہنم کے گڑھے میں جانے والا سٹف ہے؟ اور انٹرسٹنگلی یہ جو جائزہ ہے، اگر دل ہمارا ناقص ہے
تو وہ ہمیں پتہ کیا کہے گا کہ تم جنت کے اسٹاف ہو بھائی، تم جنت کے اسٹاف ہو، جس طرح تم کر رہے ہو کرتے رہو، صحیح جا رہے ہو۔ اگر ناقص دل ہے، اور اگر دل جو ہے وہ بڑا پالش دل ہے، اگر دل بڑا پالشڈ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے بندے بخشے جائیں اور ایک بندہ پکڑا جائے، آخرت میں اعلان ہو کہ سارے بخشے گئے ایک پکڑا گیا ہے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ میں تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ان کو۔ تو یہ پالش دل کی نشانی ہوتی ہے کہ باوجود بالکل شیورٹی کے کہ میں جنت کے باغ میں لینڈ کروں گا، مگر خوف، اللہ کے پکڑ کا خوف، اللہ کی قدرت کا خوف کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ جتنا آپ، یہ کمال معاملہ ہے کہ جتنا آپ دل صاف کرتے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ اللہ کا ڈر آپ میں آتا جاتا ہے، اور جتنا دل آپ کا وہ میلا ہوتا ہے اتنا نڈر ہوتا ہے بندہ، اللہ کے خوف سے بے فکر ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو بہرحال ہمیں دل اپنا صاف کرنا رکھنا چاہیے، اور یہ اس کے میں 2-3 چیزیں بتا دوں، میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں یہاں جو نمازی آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جو ہے جو 3 میں 4-5 خالی بتاتا ہوں۔ ایک تو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ دل صاف ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ آخرت کے باغ میں اترے، لینڈ کرے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ کے آپ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں ان لوگوں کو جو بغیر بات کے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں۔ بے نمازیوں کو نہیں فرمایا، نمازیوں کو جو بغیر بات کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر بچوں کا اور بوڑھوں کا خیال نہ ہو مجھے تو میں آگ لگا دوں اس گھر کو، تو کیوں فرماتے ہیں؟ وہ آگ لگانے پہ زور نہیں ہے، زور اس بات پہ کہ اتنا بڑا لاس ہے ادھر نماز نہ پڑھ کے تمہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص ہیں، لالچی ہیں ہماری بھلائی کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اینڈ میں، یہ تو آپ کے لیے لالچ کرتے ہیں کہ کسی طرح میری امت جو ہے اس کا فائدہ ہو، یہ کسی طرح تر جائے۔ تو جماعت کی نماز کا 27 گنا ثواب ہے اس دنیا میں بھی اور ادھر بھی۔ ادھر سٹرینگتھ ملتی ہے ایمان کو، محسوس ہوتا ہے، دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، محسوس ایمان ہمیں ملتا ہے اس نماز سے، جماعت والی سے۔ تو وہ گھر والی 27 گنا اس سے کم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ادھر آ کے نماز پڑھو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے محسوس ایمان کا، دل میں محبت ڈالنے کا، ایمان ڈالنے کا، اور یہ ایک شیورٹی بانڈ ہے ایک قسم کا جنت کے باغ میں لینڈ کرنے کا مرتے ہی، اور جہنم کے گڑھے سے بچنے کا۔ یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھی صحبت ایک بات، اور 5 وقت کی نماز دوسری بات۔ اور تیسری بات جس کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف جو ہے یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے میری طرف رجوع کرنے کا۔ جس نے قرآن شریف کو کھولا اور پڑھا، ترجمے کے ساتھ شروع کر دیا پڑھنا، وہ کہے گا یار میں اس کو پیٹے گا اپنے آپ کو کہ یہ اتنا بڑا خزانہ میرے پاس تھا اور میں نے اس کو مطلب فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اس میں تو وہ میں جو اتنی بگ بگ میں پڑھا رہا ساری عمر، تو یہ اگر میں یہ چیزیں مجھے پہلے پتہ لگ جاتی تو میں تو بڑے اطمینان سے زندگی گزارتا، میں تو مصیبتوں میں گرفتار رہا۔ تو وہ اتنا زبردست 6236 آیات ہیں اس میں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم نے اس کو تجربے میں آیا، ہمارے اور لوگوں کے تجربوں میں آیا کہ بھائی یہ تو کمال چیز ہے، کیا کیا باتیں ہیں اس میں۔ میں کہتا ہوں کہ حق ہی حق ہے میرا،
حق ہی حق ہے، حق ہی حق ہے، فارمولوں سے بھرا پڑا ہے، دین دنیا کی بھلائی کے فارمولوں سے بھرا پڑا ہے قرآن شریف۔ تو نیک صحبت نمبر 1، نمبر 2 جماعت سے نماز پڑھنا، نمبر 3 قرآن شریف کی طرف رجوع کرنا، نمبر 4 پہلے بتا چکا ہوں کثرت سے ذکر کرنا، اور بھی ہیں مگر میں 5 پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اور 5th جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو زمین میں گاڑ کے رکھنا، وکٹوں کی طرح میں نے ان کو بتایا تھا، ایسے ایسے وکٹیں نہیں ٹھوکتے، ایسے آنکھ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی آنکھ کی پرہیز کرے گا اس کو ایسا ایمان نصیب ہوتا ہے جس کی حلاوت وہ محسوس کر سکتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے اس کو اس ایمان کا، اور یہ وہ ایمان ہوتا ہے جس سے بندہ آخرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آخرت جب ہم نیکی کرتے ہیں اس کو نظر آتا ہے اس نیکی کا یہ مجھے مل رہا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف محبت سے بڑھتا ہے تو اس کو بھی نظر آتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اور فائنلی اس کو راؤنڈ اپ کریں، یہ ساری چیزیں بتا دی میں نے، اور اس میں جو تڑکا دیں 2 چیزوں کا، ایک شکر کا اور ایک توبہ کا، ایک شکر کا اور توبہ کا۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا، جو نعمت آپ کو نظر آیا اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر، اور ناشکری سے بچنا۔ ناشکری ہم کر جاتے ہیں، کھڑے کھڑے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر میرا کرو نمبر 1، اور ناشکری سے بچو نمبر 2، دونوں چیزوں سے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ توبہ کریں۔ صبح دوپہر شام 24/7 ہم گناہ کرتے ہیں، تو توبہ کی بھی عادت بنا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ توبہ اور شکر ذکر بھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہوا نا، اور آسان ہے بھئی، سوری کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلطی کرو سوری کہہ دو، میں کہوں گا اٹس آل رائٹ، اور جب کوئی چیز دوں تو تھینک یو کہہ لو۔ ہم کہتے نہیں ہم آپس میں سوری اور تھینک یو نہیں کہتے ہم، یہی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے۔ ہم تو ہمیں کوئی فیور دے تو ہم اس کو تھینک یو کہتے ہیں 10 دفعہ، تھینک یو ویری مچ یار آپ نے میری پروموشن کروائی، تھینک یو یار، تھینک یو ویری مچ۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا، شکر کرتے ہیں اس کو۔ تو اللہ میاں صبح دوپہر شام ہمیں نعمتوں میں جکڑا ہوا اللہ میاں نے، اس کی ہمیں چاہیے کہ ہم تھینک یو کریں، اور ہم نے اپنے آپ کو برائیوں میں جکڑا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے ہم استغفر اللہ کریں۔ تو اللہ کی مدد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ کی مدد مانگتا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اللہ کو انوالو کریں، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں، یا اللہ پاک کرم فرمانا، یا اللہ پاک مدد فرمانا، یا اللہ پاک رحم فرمانا، یا اللہ پاک کرم فرمانا۔ تو یہ اللہ سے دعا، اللہ کا شکر، اللہ سے توبہ کرنا، قرآن شریف پڑھنا، تلاوت پڑھیں وہ اس سے بھی زنگ صاف ہو جاتا ہے، بغیر ترجمے کے پڑھیں تو وہ بھی زنگ صاف کرتا ہے، اور ترجمے سے پڑھیں تو وہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ اور 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا مسجد میں آ کے، اور اچھی صحبت اختیار کرنا، اور ذکر کثیر اختیار کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔